السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اسلام ہی دنیا کا واحد مذہب ہے جو امن اور شانتی اور سلامتی، اخوت اور روداری کا درس دیتا ہے، جس نے امیر اور غریب میں فرق ختم کر دیا، ہر شخص کو اس کے اپنے حقوق دیے، حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کو بھی اس کے حقوق دیے۔ اسلام نے اقلیتوں کو اپنے حقوق دیے، گویا کہ دین حق اور کامل نے اس معاشرے کو مکمل کر دیا، اور بلا شبہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اسلام دنیا کے انسانوں بلکہ ہر ذی روح کے لیے امن اور سلامتی اور عافیت اور خیریت کا طالب ہے، جس کی نورانی تعلیمات سہل اور آسان اور خیر خوبی سے لبریز ہے۔ ان میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کی لازوال اور دائمی زندگی کی کامیابی اور کامرانی بھی ہے۔ اسلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی اور اللہ تعالیٰ کی طرف انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے اس کا نزول ہوا، وہ معاشرہ ہر برائیوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں پر محنت کی اور ان کو دنیا کے اسرار اور مقصد تخلیق سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، ان کی پہچان کروائی اور ان کے دل و دماغ کو پاک صاف بنایا، انہیں امن اور سلامتی کا درس دیا۔ آپ کی اس محنت اور سعی سے عرب کے معروف قبائل اوس اور خزرج، جو صدیوں سے جنگوں کا شکار چلے آ رہے تھے اور کینہ اور بغض کی آفت میں مبتلا تھے، آپس میں شیر و شکر ہو گئے، الفت اور محبت اور بھائی چارے کی علامت بن گئے۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ایک دوسرے کے محافظ و نگہبان اور غمخوار اور غم غسار بن گئے۔ محبت کا یہ عالم صرف عرب تک محدود نہیں رہا، بلکہ تھوڑے سے عرصے اور قلیل مدت میں اس کی کرنیں دنیا کے چپے چپے تک پھیل گئی، اور پوری دنیا اس کی خیرات اور برکات اور شیریں ثمرات سے مستفید ہونے لگی۔ دنیا میں پیغام محبت عام ہوا، قوم، قبیلے، ذات پات، رنگ اور نسل اور عرب اور عجم کی تفریق ختم ہو گئی، اور ایک ہی صف میں محمود اور ایاز کھڑے نظر آنے لگے۔ اسلام نے شاہ و گدا کا فرق مٹا دیا، امیر اور غریب دونوں چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ مسلمان جہاں بھی فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، انہوں نے امن اور سلامتی اور عافیت اور خیریت کو لوگوں میں پھیلایا اور عام کیا، ان کے دکھ و درد میں شریک ہوئے۔ اسلام کی امن اور سلامتی والی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ فتنہ تاتار، جس نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، وہ بھی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوا، اور بالآخر اسلام نے ان کے قلوب کو منور کر لیا، اور وہ سخت جان قوم و اسلام کی آفاقی تعلیمات کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ اسلام سے قبل دنیا اندھیری تھی، ہر طرف ظلم اور جور کا دورہ تھا، امن اور امان نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ کبھی رنگ اور نسل کے نام پر، کبھی زبان اور تہذیب کے عنوان سے، اور کبھی وطنیت اور قومیت کی آڑ میں انسانیت کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا، اور ان ٹکڑوں کو باہم اس طرح ٹھکرایا گیا تھا کہ آدمیت چیخ اٹھی تھی۔ اس وقت کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا میں بد امنی اور بے چینی سے لبریز تھی، وہ پسماندہ علاقہ ہو یا ترقی یافتہ اور مہذب دنیا، ساری دنیا اس آگ کی لپیٹ میں تھی۔ اسلام سے قبل بہت سے مذہبی پیشواؤں اور نظام اخلاق کے علمبرداروں نے اپنے اپنے طور پر امن اور محبت کے گیت گائے، مگر اس عالمی آتش فشاں کو پوری طرح ٹھنڈا نہیں کیا جا سکا۔ اسلام نے پہلی بار دنیا کو امن اور محبت کا باقاعدہ درس دیا، اس کے سامنے ایک پائیدار ضابطۂ اخلاق پیش کیا، جس کا نام ہی اسلام رکھا گیا، یعنی دائمی امن اور سکون اور لازوال سلامتی کا مذہب۔ یہ امتیاز دنیا کے کسی مذہب کو حاصل نہیں۔ اسلام نے مضبوط بنیادوں پر امن اور سکون کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ آج دنیا میں امن اور امان کا جو رجحان پایا جاتا ہے، اور ہر طبقہ اپنے اپنے طور پر کسی گہوارہ سکون کی تلاش میں ہے، یہ بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کی دین ہے۔ قرآن کریم نے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سورہ انبیاء اور سورہ احزاب میں فرمایا گیا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی عقائد اور افکار، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، سیاست، معاشیات، غرض ہر شعبہ زندگی میں کامل اسوہ اور مکمل نمونہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں سراپا رحمت ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اسلام تمام انسانوں کے مذہبی معاملات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے صحیح رہنمائی اور خدائی نظام کی دعوت دینے کا حکم بھی دیتا ہے، تاکہ انسان کو دنیا میں امن اور سکون حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی پرسکون زندگی نصیب ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام روداری، امن اور سلامتی اور احترام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے امن بقائے باہم کا درس دیا، مقالہ اور دلیل کی بنیاد پر دین کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام دیگر مذاہب کے حوالے سے احترام کی تعلیم دیتا ہے، تمام انبیاء کرام حتیٰ کہ تمام مذاہب کے علمبرداروں کے ادب اور احترام کا درس دیتا ہے۔ قرآن اور سنت اور پیغمبر رحمت محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات امن اور سلامتی کے ضامن اور انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج دنیا میں تحمل اور برداشت، امن اور سلامتی کے قیام، مذاہب کے درمیان مکالمے اور مذہبی روداری کے فروغ کے لیے انسانیت کو اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت اور اسوائے حسنہ سے رہنمائی لینی ہوگی کہ بلا شبہ یہی احترام انسانیت کا منشور اور امن اور سلامتی کی حقیقی ضامن ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کی حرمت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے، اور اگر کسی مسلمان ملک میں غیر مسلم اقلیت آباد ہو تو اس کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کے تحفظ کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے، اور انہیں اپنی نجی زندگی میں اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دی گئی ہے۔ اسلام نے ظلم سے منع کیا ہے، بلکہ ظلم کے جواب میں بھی دوسرے فریق کے بارے میں حد انصاف سے متجاوز ہونے کو ناپسند کیا ہے، اور انتقام کے لیے بھی مذہب اور عادلانہ اصول اور قواعد مقرر کیے ہیں۔ یہ واحد مذہب ہے جس کی تعلیمات میں امن اور سلامتی کا عنصر زیادہ ہے، اور تمام معاملات میں انہیں پہلوؤں کو اختیار کرنے پر زور دیتا ہے جن میں نہ خود کوئی زحمت اٹھانی پڑے اور نہ دوسروں کو کوئی تکلیف ہو۔ اسلام کا وہ لاہیہ عمل ہے جس کی روشنی میں قوت اور اثرات کے ذریعے مظلوم کی مدد کی جائے اور ظالم کو ظلم سے روک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، جن میں سے صرف ایک مغفرت ہے اس کے تمام معاملات سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ اسلام بلا شبہ نہ صرف اپنوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی رحیم و شفیق بننے کی ہدایت کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، تم دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اسلام رواداری، محبت، شائستگی، شرافت اور معقولیت کی تعلیم ضرور دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کی بندگی کے لیے شرط اول قرار دیا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے تو پہلے اس کے بندوں سے محبت کرو۔ جب دین اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دین کا درس دینا شروع کیا اور دنیا کے سامنے ایک مکمل ضابطۂ اخلاق اور مکمل نظام زندگی اور ابدی دین فطرت پیش کیا جس کا نام اسلام تھا، جس کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے، دین اسلام کے درس کے بعد سسکتی اور مرتی اور ظلم زدہ انسانیت میں نئی جان آ گئی۔ دین اسلام نے مضبوط اور باعمل بنیادوں پر امن اور سلامتی کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ یہ مقام دنیا کے اور کسی بھی مذہب کو نہیں ملا۔ دین حق نے سارے مذاہب کی خوبیوں کو اپنے اندر سما لیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام دین کے طور پر پسند کیا۔ اسلام سے قبل انسانیت کا وہ احترام جو دین اسلام نے دیا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انسانی جان کی قیمت ایک جانور سے بھی کم تھی، لیکن دین اسلام نے وہ احترام بخشا کہ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرما دیا، اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے حکم جاری کر دیا کہ جو شخص کسی انسانی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمینی فساد برپا کرنے کے علاوہ کسی اور سبب سے قتل کرے گا، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی انسانی جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو نئی زندگی بخشی۔
آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی. آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ. اللہ حافظ. you.